السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ سعید خان۔ پروگرام آخر کب تک میں حاضر خدمت ہوں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے اوور آل سیاست پر ہم بات کرنے والے ہیں۔ جیسا کہ 27 فروری سے بلاول کا لانگ مارچ شروع ہوا اور اب پنجاب میں داخل ہونے والا ہے۔ ہمارے ساتھ سینئر تجربہ آرمی متبہ رحمانی ہمیشہ کی طرح ساتھ ہیں۔ آج ان سے جانتے ہیں کہ ہماری سیاست قیادت اور ہمارے آل اوور سیاست نظام کس طرح چل رہا ہے اور ہمارا ملک کس طرف رواں دوا ہے۔ جی میاں صاحب، کس طرح دیکھتے ہیں آپ سیاسی لحاظ کو جو آج کل چل رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں انتہائی مشکور ہوں سعید خان صاحب کا، مجھے اکثر انتہائی اہم موضوعات پہ لب کشائی کا موقع فراہم کرتے ہیں۔ آج کل ہمارے ملکی سیاست یا سیاسی ماحول انتہائی گرم اور گہما گہمی کا سا ماحول ہے۔ 27 فروری سے بلاول بھٹو صاحب نے سندھ سے لانگ مارچ شروع کیا ہے۔ جب ہم بات کر رہے ہیں تو وہ پنجاب میں ضلع رحیم یار خان میں داخل ہو کر اب ملتان تک پہنچ چکا ہے۔ جس طرح آپ نے کہا ہے کہ مجموعی سیاسی صورتحال، تو مسئلہ یہ ہے کہ جو اس وقت ہماری جو حکومت برسر اقتدار ہے، پی ٹی آئی کی حکومت، وہ عوام کو ڈیلیور کرنے میں ناکام ہوئی ہے، جس کی وجہ سے یہ بلاول بھٹو صاحب کا عوامی جو مارچ چل رہا ہے، مہنگائی، بے روزگاری، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن، ان کے بارے میں انہوں نے جو مارچ شروع کیا ہے، اس کو عوام کی طرف سے پسا ہوا طبقہ جن کے مسائل حل نہیں ہوئے، ان کے مسائل میں اضافہ ہوا ہے، اس کو بھرپور پذیرائی مل رہی ہے۔ اچھا میاں صاحب، میں آپ سے جاننا چاہوں گا کیا یہ لانگ مارچ مہنگائی کی وجہ سے عوام اس لانگ مارچ میں بھرپور حصہ لے رہی ہے؟ کیونکہ باتیں چل رہی تھی کہ کچھ ٹی وی چینلز پر کہ یہ لانگ مارچ جو کہ یہ چند اس میں اتنی تعداد نہیں ہے، وزن نہیں ہے، اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کیونکہ 35-40 ہزار گاڑیوں کی بات کی ہو رہی تھی جب کہ رحیم یار خان نے داخل ہوا لانگ مارچ، تو وہاں پر لاکھوں کی تعداد میں گاڑیاں شو بھی ہوئی اور یہاں سے گزری بھی تھی۔ اس بارے میں آپ کو کیا کہنا ہے؟ جی، لاکھوں کی تعداد میں تو نہیں گزری، ایک ہر پارٹی اپنا دعویٰ کرتی ہے، غیر جانبدار لوگ بھی ہیں جو اس کو دیکھ رہے ہیں۔ جہاں تک لانگ مارچ کی کامیابی کا تعلق ہے تو اس وقت تک عوام اس میں بھرپور حصہ لے رہے ہیں، اور جہاں تک گاڑیاں، پیپل پارٹی کا دعویٰ ہے کہ 30 سے 35 ہزار گاڑیاں ہیں، آپ نے بھی دیکھا، ہم نے بھی دیکھا، لاکھوں کی تعداد میں بندوں کا کہا جا رہا ہے۔ پیپل پارٹی کا دعویٰ یہ ہے کہ ہمارے ساتھ 1 لاکھ سے زیادہ بندہ ہے، لیکن جو میری ذاتی رائے ہے، میری ناقص رائے ہے، جو آپ نے اور ہم نے اپنے آنکھوں دیکھا حال ہے، اس میں میرا اندازہ یہ ہے کہ 10 سے 12 ہزار گاڑیاں پیپل پارٹی کے قابلے میں ہیں، اور 50 سے 70 ہزار آدمی جو ہے پیپل پارٹی کے ساتھ اس لانگ مارچ میں شریک ہیں اور وہ چل رہے ہیں۔ اچھا میاں صاحب، میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا، یہ جو بندے آپ کہہ رہے ہیں کہ تقریباً لاکھوں کی تعداد قریب ہو سکتے ہیں، 60-70 ہزار، یہ تو سندھ سے آئے ہیں، جو ہی یہ پنجاب میں داخل ہوا ہے یہ پھر تعداد بڑھتی جائے گی، آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جی بالکل جی، ابھی جب قافلہ 2 مارچ کو پنجاب میں داخل ہوا ہے تو اس کا پہلا پڑاؤ چوک بہادر پور رحیم یار خان میں تھا، تو اس میں کم از کم مقامی قیادت کی طرف سے جو لوگ جلسہ میں شریک ہوئے ہیں، اس میں کم از کم 20 ہزار آدمی مقامی لوگ جلسہ گاہ میں بلاول بھٹو کا خطاب سننے کے لیے گئے ہیں۔ کم و بیش 4 سے 5 ہزار یا اس سے کچھ زیادہ، جو میری ذاتی رائے ہے، یا جو لوگ غیر جانبدار رائے رکھتے ہیں اور جنہوں نے اس کا تجزیہ کیا ہے، 5 ہزار سے اوپر آدمی ضلع رحیم یار خان سے اس قافلے میں شامل ہوا ہے۔ اچھا میاں صاحب، ضلع رحیم یار خان کی بات کر رہے ہیں تو سوشل میڈیا پر کچھ ایسے بھی خبریں ضلع رحیم یار خان کی آ رہی ہیں کہ ضلع رحیم یار خان پیپل پارٹی کے 2 دھڑوں میں تقسیم ہو چکی ہے، ایک میاں والی قریشاں اور دوسری جمال دین والی۔ اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ دیکھیں، یہ سوشل میڈیا میں تو یہ ایشو ضرور ہے، ماضی میں بھی اس طرح کی افواہیں پھیلائی گئی ہیں، لیکن جہاں تک میں نے دیکھا ہے، میاں والی قریشاں سے مخدوم شہاب الدین صاحب، مخدوم ارتضیٰ صاحب جو پرانے پیپل پارٹی کے ساتھ ان کے ساتھ کھڑے ہیں، یہ جمال دین والی سے مخدوم احمد محمود صاحب، یا ٹوٹل اوور آل سیاسی قیادت
ایک پیج پہ ہیں بلاول بھٹو صاحب کے زیر سایہ ان کی قیادت پر بھرپور اعتماد کرتے ہیں. ہاں چند شرط پسند عناصر جو کسی اور کا ایجنڈا لے کے چل رہے ہیں, وہ ضرور افواہیں پھیلا رہے ہیں, یا جو اس سازش کا حصہ بن رہے ہیں ان کا تعلق نہ تو پیپل پارٹی کے ساتھ ہے, نہ میاں والی قریشان, نہ جمال الدین والی سے ہے. وہ ووٹر, ورکر اور قیادت کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں. اگر وہ اس طرح کا کسی کھیل کا حصہ بن رہے ہیں یا اس طرح کی افواہیں پھیلا رہے ہیں, تو اوور آل پیپل پارٹی کی ساری قیادت بلاول بھٹو صاحب کی قیادت میں یکجا ہے. اچھا میاں صاحب, میں آپ سے جاننا چاہوں گا رحیم یار خان بلاول بھٹو کا آمد کے بارے میں اور جلسے کے بارے میں آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ کیا یہ کامیاب ہے یا اس کو آپ ناکامی کی طرف دیکھتے ہیں؟ نہیں جی, ناکام تو کسی طرح نہیں ہے. عوام کا ایک سیلاب تھا چوک بہادر پور پہ, جس طرح ان کا استقبال ہوا ہے, میڈیا کے لوگ دیکھ رہے ہیں, سوشل میڈیا کا دور ہے. ان کا چوک بہادر پور شیڈیول میں ایک جلسہ تھا. اس کے بعد جیسے ہی صبح انہوں نے مارچ شروع کیا تو خان بیلا کے مقام پر تحصیل لیاقت پور اور خان پور کے دوست قطب قریجہ صاحب کی قیادت میں انہوں نے بلاول بھٹو کا استقبال کیا, اور فقید المثال استقبال تھا. ناکام نہیں ہے جی. پیپلز پارٹی کا جو لانگ مارچ ہے بلاول بھٹو کی قیادت میں 100% کامیاب جا رہا ہے جناب. اچھا میاں سے میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ بلاول بھٹو کے لانگ مارچ کو دیکھ کر سیاسی قیادت اور حکومتی لیڈران وہ کیا اس بارے میں ان کی کیا رائے ہے؟ عدم اعتماد کی بھی باتیں چل رہی ہیں, اس بارے میں آپ کیا ویو ہے, کیا کہنا چاہیں گے؟ جی بالکل جی, جیسے ہی بلاول بھٹو صاحب نے 27 فروری کا لانگ مارچ اعلان کیا تو اس کو کچھ نہ کچھ اس کا اثر ظاہر کرنے کے لیے پی ٹی آئی کی قیادت نے بھی سندھ کی طرف مارچ شروع کیا ہے. یہ رویہ ٹھیک ہے جی, وہ اپنے جو ان کے کام ہیں ان میں بالکل خود مختار ہیں, لیکن یہ حکومت کا رویہ نہیں ہوتا کہ وہ لانگ مارچ کریں, احتجاج کریں. تو اس میں میری جو ذاتی رائے ہے, حکومت بلاول بھٹو کا لانگ مارچ ہو یا عدم اعتماد کی تحریک آنے والی ہو, حکومت پریشان نظر آ رہی ہے. میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ حکومت عوام کے مسائل حل کرنے میں کیونکہ اس وقت تک ناکام رہی ہے, 4 سال, چوتھا سال چل رہا ہے. عوام کو انہوں نے اس وقت تک کوئی کام کر کے نہیں دکھایا جس سے پاکستان خوشحالی ترقی کی طرف گامزن ہو یا عوام کے مسائل میں کمی ہو. جہاں تک عدم اعتماد کی بات ہے تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ماحول انتہائی گرم ہے. حکومتی اتحادی کاف لیگ ہو, ایم کیو ایم ہو, یا چھوٹی بڑی اختر مینگل صاحب کے گروپس ہوں, یا چھوٹی بڑی جماعتیں جو ہیں, انہوں نے نہ تو صاف ظاہر ہو رہے ہیں نہ چھپ رہے ہیں, نہ صاف چھپتے بھی نہیں, سامنے بھی نہیں آتے. انہوں نے وہ بھی جو الیکٹیبلز ہوتے ہیں, جن پارٹیوں نے عوام کے پاس 5 سال کے بعد دوبارہ جانا ہوتا ہے, ان کی پریشانی بالکل حق پر جانب ہے کہ انہوں نے عوام کے پاس جانا ہے. انہوں نے بھی اپنا کچھ نہ کچھ فیس سیونگ کرنی ہے. تو جو جیسا شہباز شریف گئے ہیں, زرداری صاحب گئے ہیں کاف لیگ کے پاس, ایم کیو ایم کے پاس, یا مولانا فضل الرحمان صاحب جا رہے ہیں, تو وہ حکومت کا ساتھ نہیں دیے ہوئے ہیں, لیکن وہ عوام کا سامنا کرنے کے لیے ان کو بھی تسلی دیتے ہیں. یہ دیکھیں جی, اگر آپ عدم اعتماد کی تحریک لے آتے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ انڈیویجولی تحریک انصاف کے ایم ایل ایز وزراء کے ساتھ بھی پیپلز پارٹی, نون لیگ, فضل الرحمان صاحب یا نہ نظر آنے والی قوتوں کا بھی نام لیا جا رہا ہے کہ رابطے میں ہیں. اور یہ سیاسی اصطلاحات آج کل استعمال ہو رہی ہے, ہنڈیا چڑھی ہوئی ہے, اتنا بڑی ہنڈیا ہے, دیکھیں اس میں سے کیا نکلتا ہے. ایک تو بلاول بھٹو صاحب کا لانگ مارچ کا پریشر جیسے جیسے قریب ہوتا جائے گا, بڑھتا جائے گا, ادھر جو سیاسی بڑے کھلاڑی ہیں, آصف علی زرداری صاحب, مولانا فضل الرحمان صاحب یا شہباز شریف نے ادھر پریشر عدم اعتماد کے لیے بڑھا رکھا ہے. تو عوام جو ہے, عوام کا ایک تو پریشر لانگ مارچ والا, دوسرا سیاسی حکمت عملی. تو حکومت اس وقت انتہائی مشکلات میں ہے. ان کی مشکلات کی وجہ یہ ہے کہ وہ عوام کو ڈیلیور نہیں کر سکے. اچھا میاں صاحب, میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ چودھری اپنا کاف لیگ, شہباز شریف اور میاں نواز شریف,
क्या बिलावल को वहाँ पे लॉन्ग मार्च में उनका साथ देंगे, कुछ आदमी देंगे या कोई उनके साथ ताउन करेंगे या नहीं करेंगे इस बारे में? देखें जी, बिलावल साहब ने सोलो फ्लाइट लिया है, लेकिन सियासी लोग एक दूसरे के साथ मिलते भी हैं, ताउन भी करते हैं। जब कोई, मैं मिसाल ये शायद मेरे लिए मौजूद ना हो, जो दोस्त का दोस्त होता है वो दोस्त होता है, जो दुश्मन का दुश्मन होता है उसे भी दोस्त समझा जाता है। बेशक बिलावल भुट्टो साहब का वो चाहते या ना चाहते हुए बिल्कुल साथ देने की कोशिश भी करेंगे और प्रेशर भी बढ़ाएंगे, ताकि उनका जो मेन मसला है वो हुकूमत से छुटकारा हासिल करना है। एक मैं और बात आज करता चलूं कि जो अदम एतमाद है उस पे डेडलॉक्स की बात भी हो रही है, उसमें बहुत सारे लुकूने हैं, एक डेडलॉक नहीं डेडलॉक्स हैं। वो ऐसे है कि पंजाब का वजीर आला कौन होगा, वजीर आजम कौन होगा, या इसको फ्रेश इलेक्शन कॉल करना है, या इसको जो साल 1.5 साल या 7 साल टाइम बच रहा है इसको किस तरह गुजारना है। जरदारी साहब का जो एक ओपनली उनकी जो राय सामने आ रही है, उनका कहना यह है कि हर जमहूरी हुकूमत को 5 साल पूरे करने चाहिए। उनका कहना यह है कि इन हाउस तब्दीली ले आके पीटीआई से या किसी इत्तेहादी बंदे से जो मेल जोल करके वजीर आजम या वजीर आला बना दिया जाए और हुकूमत 5 साल पूरे करे। जबकि नून लीग की जो सिचुएशन अभी जो सामने आ रही है वो दो चीजों पे है। एक तो ये है कि मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज साहबा को कोई रिलीफ मिले, दूसरा वो फ्रेश इलेक्शन भी चाह रहे हैं शहबाज शरीफ। तो नून लीग इस मौके पे दो धड़ों में अंदर अपने अंदर ही अंदर तकसीम है। बाकी जहां तक चौधरी बरादरान का ताल्लुक है या मौलाना साहब का या एमक्यूएम का, तो वो आप खुद महसूस कर रहे हैं कि गुमगू की सिचुएशन है। चौधरी शहबाज और चौधरी परवेज इलाही बार बार वजीर आजम चक्कर लगा रहे हैं। क्या वजीर आजम को परवेज इलाही के ऊपर यकीन नहीं है, हर दूसरे तीसरे दिन आना जाना, इस बारे में आपका क्या कहना है? देखें जी, जो बंदा किसी के साथ वादे करके बैठा होता है ना, जिसके साथ वादा किया जाता है ये उसको पता है, ये जो वादा खिलाफी कर रहा है उसको पता होता है। हुकूमत मैंने अर्ज की है कि इस सिचुएशन में घबराई हुई है। लॉन्ग मार्च, अदम एतमाद के तरीके और हुकूमत का डिलीवर ना कर सकना। परवेज इलाही साहब सियासत का मरकज इसलिए बने हुए हैं कि हुकूमती जो धड़े हैं उन्होंने जो वादे किए थे, काफली का कहना है कि हमारे साथ वो वादे वफा नहीं किए गए। और पीटीआई और मैं ये याद कर रहा था कि एमक्यूएम का भी मैं गुजारिश करता हूँ कि एमक्यूएम वालों ने भी अभी खुल के बात कर दी है। कोई कह रहा है जी हम रियासत के साथ हैं, हम सियासत के साथ नहीं है, हम हुकूमत के साथ नहीं है। इश्यूज यही है कि हुकूमत अपने इत्तेहादियों को भी खुश करने में नाकाम रही है। ये किसी भी मखलूत हुकूमत में इस तरह के मसाइल बिल्कुल सामने आते हैं और इसी तरह जो अपोजिशन है वो भी दबाव बढ़ा रही है। तो इसलिए चौधरी साहबान की अहमियत बढ़ चुकी है। लेकिन मसला ये है कि जरदारी साहब, और ये मेरी जहां तक जाती राय है, अगर किसी नुक्ते पर पहुंचे अदम एतमाद, मेरे अंदाजे में जो सियासी हल्के या जो बड़े बड़े तंजिया निगार, सियासी तंजिया निगार चाह रहे हैं, अदम एतमाद लाना और उसको कामयाब करना इतना मुश्किल नहीं है जितना कि अदम एतमाद के बाद का लाहेअमल है। वो लाहेअमल पे अगर इनका इत्तेफाक हो गया तो अदम एतमाद लाना मुश्किल बात नहीं है। और ये पीपल्स पार्टी और नून लीग भी यही चाहते हैं कि अदम एतमाद कामयाब हो या ना हो, या ये लॉन्ग मार्च के नताइज कुछ भी हों, लेकिन अवाम में इन रहना है। और ये भी चाहते हैं कि हुकूमत 5 साल अगर पूरे कर लेती है तो कम से कम ये कहने के फिर काबिल नहीं होंगे कि हमें काम नहीं करने दिया। वो भी चाहते हैं कि इमरान खान साहब और उसकी हुकूमत मुकम्मल तौर पर एक्सपोज हो और आवाम में जब दोबारा जाए तो उनको ये कहने की गुंजाइश न बचे कि हमें जी काम नहीं करने दिया जाए। हमारा पीरियड टाइम रहता था, हमें पूरा वक्त नहीं गुजारने दिया गया। अच्छा मियां साहब, आपसे मैं जानना चाहूँगा क्या अवाम महंगाई की वजह से ही बाहर निकलेगी, इस मार्च का भरपूर हिस्सा बनेगी या नहीं बनेगी? आप इसको किस तरह देते हैं? क्योंकि इतनी बड़ी महंगाई है, महंगाई का जिन जो हुकूमत से बेकाबू है। अब महंगाई को देख लें, सूरत हाल साफ है, हर किसी ने दाल रोटी करनी होती है।
اسی غصے کے بال بوتے پہ یہ لانگ مارچ کا حصہ بن سکتی ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ شروع میں ہم نے بات کی کہ مارچ کامیاب یا ناکام، ہر چیز کے جو ہے نا وہ ہر چیز میں تبدیلی آتی رہتی ہے. اس وقت سیاسی ڈائنامکس تبدیل ہو چکے ہیں. پیچھے بھی لانگ مارچ ہوتے رہے ہیں، قاضی حسین احمد صاحب بھی کرتے رہے ہیں، بھٹو صاحب، محترمہ بے نظیر بھٹو، نواز شریف صاحب، عمران خان صاحب نے بھی مارچ کیے ہیں. یہ کہ اس وقت عوام کی ایک تو قوت برداشت جواب دے چکی ہے، دوسرا عوام میں یہ سخت بھی نہیں کہ وہ مارچ میں شرکت کرے، لیکن پھر بھی مہنگائی، بے روزگاری، لا اینڈ آرڈر، امن امان کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے جو لوگوں میں ابھی کچھ سخت باقی ہے وہ اس میں ضرور شامل ہوں گے. یا جو تنگ آمد جنگ آمد جو لوگ بھوک پیاس سے جب مر رہے ہوں گے اس میں قانون کی عملداری نہیں ہوگی، وہ تنگ آ کر شامل ہوں گے. اور دوسری بات میں ایک عرض کرتا جاؤں، حکومت صرف یہ اندرونی معاملات نہیں، خارجہ پالیسی میں بھی کوئی اس طرح کے کوئی ان کے گراں قدر کارنامے نہیں ہیں. وہ بھی وجوہات بن رہی ہیں کہ اس حکومت کو ہٹایا جائے. لیکن ایشوز یہ ہے کہ سیاسی قوتیں جب اس معاملے کو سنجیدہ لیں گی اور جو ملکی اسٹیبلشمنٹ ہے اگر وہ بھی راضی ہوگی تو یہ لانگ مارچ، ویسے لانگ مارچ کامیاب جا رہا ہے. اس کے نتائج ان پہ انحصار ہے کہ وہ اس کے نتائج کس طرح کے، میں مرتب تو نہیں کرنا چاہ رہا، ان اثرات کو کس طرح لیتے ہیں. جی بالکل، آخر میں میاں صاحب آپ نے بہت اچھا میسج دیا کہ عوام تھک ہار کی مہنگائی کی وجہ سے ضرور باہر نکلے گی، اور یہ لانگ مارچ ہمارے ملک کا بدترین لانگ مارچ شاید ہوگا، کیونکہ اس لانگ مارچ سے نہ ہی کسی ملک کو فائدہ ہونا ہے نہ ہی کسی عوام کو فائدہ ہونا ہے، کیونکہ عوام تھک ہار کر لانگ مارچ میں حصہ لے گی اور ہو سکتا ہے ملک کا امان ہی خراب ہو. اب تک اتنا سعید خان کو دیجیے حاضر، دیکھتے رہیں پروگرام آخر کب تک میں ملتے ہیں نئے کسی ٹاپک کے ساتھ، نئے کسی موضوع کے ساتھ. السلام. سعید خان. پاکستان زندہ باد.